یبلوکم ایکم احسن عملا۔ سورہ ہود کی یہ آیت نمبر 7۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے رب ہونے، خالق و مالک ہونے، سارا انتظام اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے، اس بات کا تذکرہ کرتے ہوئے مزید اللہ نے کہا، پچھلی آیت میں سن چکے تھے، کائنات کے ساری مخلوقات کو روزی اللہ دیتا ہے، اور اس کے رہنے سہنے اٹھنے بیٹھنے زندگی گزارنے کی جگہوں کو اللہ جانتا ہے، اور کہیں بھی ہے ہر مخلوق کو اللہ روزی دیتا ہے۔ اس کے بعد کہا وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ۔ اللہ تعالیٰ وہ ہے، وہی خالق و مالک اور رازق ہے، روزی دینے والا ہے، جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا 6 دنوں میں۔ روزی وہ کیوں نہیں دے گا جب زمین و آسمان کو پیدا اسے نہیں کیا؟ زمین آسمان کو پیدا کرنے کا مطلب زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب کو اس نے پیدا کیا، تو روزی کون دے گا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ ہی دے گا۔ 6 دنوں میں پیدا کیا، زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، تو کیا اللہ تعالیٰ ایک دن میں نہیں کر سکتا تھا؟ ایک دم بول دیا ہو گیا تو ہو جا، فیقول کن فیکون۔ قرآن کی آیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طاقت وہ ہے کہ اللہ صرف کہتے ہو جا تو ہو جائے گا۔ 6 دن کیوں؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بتدریج کسی چیز کو انجام دینا اپنی مخلوق کو سکھایا۔ اللہ نے، مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ سبق دیا، بتدریج کسی چیز کو کرنا چاہیے، یہ ایک سبق دیا۔ اللہ عالم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ پھر فرمائے وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ۔ اللہ نے کہا الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ تعالیٰ آسمان 7ویں آسمان پر مستوی ہے۔ تو اللہ نے جب 6 دن میں زمین و آسمان کو پیدا کیا تو عرش کہاں تھا؟ ہے نا کہ جب اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تو آسمان تھا ہی نہیں، تو آسمان پر مستوی ہے، تب کہاں تھا اللہ کا عرش؟ تب کہاں تھا؟ وہ اللہ نے بیان کیا۔ یہ آیت یاد رکھیے گا، اور اس میں تذکرہ اس کا ہے کہ اللہ نے وَعَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، آسمان زمین کے پیدا کرنے سے پہلے، آسمان کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، علی الماء، پانی پر تھا۔ معلوم یہ ہوا زمین و آسمان کی پیدائش سے پہلے کچھ نہیں تھا، پانی تھا۔ اللہ نے، اس کا مطلب کہ اللہ نے پہلے پانی کو پیدا کیا، اور آج سائنٹسٹ اس چیز کو پروو کیا ہے۔ جو ہمارے بچے لوگ پڑھتے ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ زمین کا آکار، جیسے زمین اور آسمان کا جب اس کا چاروں طرف کا معائنہ کیا تو ایسا لگتا ہے کسی چیز سے بلاسٹ ہو کر ہوا ہے، کسی چیز سے بلاسٹ ہو کر یہ چیزیں نکلی ہے، یہ سائنس کہتا ہے آج۔ اللہ نے بہت پہلے ہی کہا فَفَتَقْنَاهُ، پانی سے ہم نے ایک چیز کو بلاسٹ کیا، حکم دیا بلاسٹ ہونے کا، اور پھر اس سے زمین آسمان اور سب سارے پلانٹس جتنے پلانٹس ہیں کائنات میں وہ سب بنا۔ اللہ نے کہا قرآن میں، اس چیز کو سائنس معلوم کر رہا ہے، کھوج کر رہا ہے، تو جو اس کو معلوم ہو رہا ہے وہ بول رہا ہے، سائنٹسٹ بول رہے ہیں۔ تو پہلے پانی تھا، پانی سے ہی بلاسٹ ہو کر ہوا ہے، یہ سائنس پروو کرتا ہے آج۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اللہ تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ زمین و آسمان کو 6 دنوں میں پیدا کیا، تو کیا یوں پیدا کیا؟ بغیر زمین آسمان کے پیدا کیے ہی اللہ تعالیٰ ساری مخلوقات کو رہنے کی اور جگہ دے سکتا تھا، لیکن ساری سہولیات اللہ نے انسان کی تخلیق کے لیے، انسان کی تخلیق کے بعد اس کی زندگی گزارنے کے لیے یہ زمین چاہیے تھی، یہ آسمان چاہیے تھا۔ تو اللہ نے کہا ہم نے اس لیے بنایا تاکہ انسان و جن میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے یہ آزمانے کے لیے۔ اللہ نے زمین و آسمان کی تخلیق کا مقصد بیان کیا۔ اللہ اکبر، زمین کا جتنا سسٹم ہے ہمارے لیے بنایا، یہ آسمان 7 آسمان ہمارے لیے بنایا، آسمان کے سارے سیارے ہمارے لیے بنایا، یہ ہوا پانی سب کا سسٹم انسان و جن کے لیے بنایا۔ اللہ نے کہا ہم نے اس لیے بنایا تاکہ انسان و جن یہاں رہ کر اچھا عمل کر سکے، آسمان کے نیچے رہ کر، زمین کے اوپر رہ کر، زمین کی نعمتوں کو استعمال کر کے، زمین کی سہولیات کو حاصل کر کے، تاکہ کیا کرے؟ اچھا عمل کرے۔ ایک حقیر سی مخلوق، ایک طرف دیکھا جائے ایک حقیر ہے، کیا ہے ہمارا کیا وجود؟ ممنی یمنا، قرآن میں کہا اللہ نے ایک حقیر ٹپکتا پانی سے تم کو میں نے پیدا کیا، ایک دم حقیر گن کرتا ہے انسان منی سے،
اس سے پیدا کیا، اتنا حقیر ہے، مگر اس کے رہنے سہنے اور ان کا ساری سہولیات دینے کے لیے زمین اور آسمان سب کو پیدا کیا۔ ایک طرف کوئی بقات نہیں ہے انسان کی، دوسری طرف اتنی بڑی شان، اونچا مقام، اگر اللہ کی عبادت کرے تو اتنا اونچا مقام کہ زمین آسمان تمہارے لیے بنایا، زمین و آسمان کا سارا سسٹم تمہاری سہولیات کے لیے بنایا، تمہارے رہنے سہ کر اور اس میں زندگی گزار کر کیا کرو۔ تیسری بات کہا اللہ نے کہ ایکم احسن عملا، تاکہ تم میں سے کون اچھا عمل کر سکے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کون زیادہ عمل کرتا ہے، نہیں کہا، پڑھیے گا اس آیت کو ضرور پڑھیے گا، کہا کہ کون اچھا عمل کرتا ہے اس کو دیکھنے کے لیے، اچھا عمل کرنے کے لیے، زیادہ عمل کرنے کے لیے نہیں۔ جیسے آج کے تو ہم اتنا کیے، ہم اتنا کیے، پہلے دیکھیے جتنا آپ کیے وہ کیسا کیے، وہ قرآن سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ ہم اتنا کیے اتنا کیجیے، کتنا بھی کیے اس میں دیکھیے کتنا کیے تو کتنا اچھا ہے یا نہیں۔ اور اچھا ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں، 3 شرطیں جو آپ کریں، کام اللہ نے کہا ہے وہ کریں۔ ایک تو یہ ثواب کا کام کریں، نیک کام کریں، دوسرا اللہ ہی کو راضی کرنے کے لیے کریں، تیسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کریں، تبھی وہ اچھا عمل ہے، نہیں تو نہیں۔ یا یہ 2 باتیں رکھ لیجئے، ہم کیوں کر رہے ہیں اور کس کے طریقے پہ کر رہے ہیں۔ کائنات میں بہت ساری قوم ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اوپر والے کے لیے کر رہے ہیں، بہت سارے قوم ہیں، مگر کس کے طریقے پر؟ الگ الگ لوگوں کے طریقے پر، غیر مقبول، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ کے لیے کریے، آپ ایک دم ٹوٹلی اللہ کے لیے کریے، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں، ایک ثواب نہیں ملے گا۔ آپ مکمل طور پر نبی کے طریقے پر کیجئے، مگر نیت میں کسی کو دکھانا ہو۔ مثال کے طور پر نماز آپ پڑھیے ایک دم اللہ کے لیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے، مگر من مانی، رکوع، سجود، تشہد، قیام نبی کے طریقے پر نہیں، اپنے من کے مطابق، کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے ہی آپ نبی کے طریقے پر مکمل نماز پڑھیے، مگر لوگوں کو دکھانے کے لیے، کوئی فائدہ نہیں۔ دونوں ایک دم لازم و ملزوم ہے، کرنا اور کیا کرنا؟ نبی کے طریقے پہ کرنا، صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے کرنا۔ 3 باتیں ہو گئی، کرنا کس کے لیے کرنا؟ اللہ کے لیے کرنا، کس کے طریقے پہ کرنا؟ نبی کے طریقے پہ کرنا۔ اگر ایسا ہے تو اچھا عمل، اگر ایسا نہیں ہے تو اچھا نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے، جس کے دلائل موجود ہیں۔ تو اللہ کے نبی اللہ رب العالمین نے کیا کہا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم نے زمین و آسمان کی تخلیق ہی کیا اس لیے تاکہ یہاں تم رہ کر تمہاری آزمائش ہو کہ تم کیا کرتے ہو، اچھا عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو۔ تو ہمیں تھوڑا ہی کرنا ہے، اچھا کرنا ہے، جتنی صلاحیت ہے اچھا کرنا ہے، تھوڑا ہی کرنا ہے، اچھا کرنا ہے۔ زیادہ کرنے کے چکر میں نبی کا طریقہ ختم ہو جائے، خلوص ختم ہو جائے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو احسن عملا ولئن قلتا، پھر اس کے بعد ایک دوسری بات، اس آیت میں دوسری بات ہے۔ بہرحال یہ اللہ رب العالمین نے بہت بڑی نصیحت کی ہم لوگوں کو، یہ زمین و آسمان کا سارا سسٹم ہماری سہولیت کے لیے ہے۔ کیا سہولیت کے لیے؟ تاکہ یہاں رہ کر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی باتوں کو فالو کر سکیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق زندگی اچھی طرح سے گزار سکیں، عبادت اچھے ڈھنگ سے کر سکیں، اپنی زندگی کو اسلام کے مطابق گزار سکیں۔ اس لیے سارا سسٹم ہے، زمین اور آسمان کا سارا سسٹم ہمارے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم، اتنا بڑا احسان، اور پھر ہم من مانی کریں، پھر اللہ تعالیٰ جو کہے اس کو ہم نہ مانیں، یہ تو بہت ظلم ہے۔ جس اللہ نے ہمارے لیے زمین و آسمان کو بنایا، اس اللہ کی بات کو نہ مانے تو جہنم ٹھکانہ ہونا ہی چاہیے۔ یہ انصاف، یہ انصاف ہے ایک دم، یہ ظلم نہیں، یہ انصاف ہے۔ آپ کے لیے زمین اور آسمان سب بنایا اور آپ اللہ کی بات نہ مانیں تو کیا انصاف ہے؟ انصاف یہ ہے کہ آپ کو سزا ملے۔ اس لیے اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نافرمانوں کے لیے جہنم بنایا تو عین انصاف ہے، اور جو فرما برداری کرے اس کے لیے اگر جنت بنایا تو عین انصاف ہے۔